آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ ایک طوفان برپا ہے کہ سورج گرہن ہونے والا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، کتنی پریشان کن خبریں چل رہی ہیں کہ آج دنیا تباہ ہو جائے گی، قیامت آ رہی ہے، زلزلے آ رہے ہیں، مسجد اقصی اللہ نہ کرے وہ تباہ ہو رہی ہے۔ کیوں کہ سال کا پہلا سورج گرہن ہے، رمضان شریف بھی ہے، وغیرہ وغیرہ کی بہت ساری باتیں ایسی آ گئی ہیں جن کا سر پیر کوئی نہیں ہے، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، ایک خواہ مخواہ کی سنسنی پھیلائی ہوئی ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جس طرح آپ خبروں کے اندر سن رہے ہیں کہ رات 11:15 سے لے کر 1 بجے 2 بجے کے قریب تک سورج گرہن رہے گا، وہ بھی 80% ہوگا، اور ہمارے عرب ریاستوں کے اندر بھی اور ہمارے ملک کے اندر بھی رات ہونے کی وجہ سے وہ نظر بھی نہیں آئے گا۔ تو حقیقت یہ ہے دین اسلام اور دین شریعت کی وجہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اطہر کے اندر یہ ایک سوچ تھی کہ سورج یا چاند گرہن کا تعلق کسی بڑے حادثے یا بڑی شخصیت کی وفات یا خوشی زندگی کے ساتھ ہے۔ تو بائی چانس ایسا ہو گیا کہ آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم سلام اللہ علیہ کے وفات پر بھی سورج گرہن ہو گیا۔ میرے پاس یہ حدیث سامنے پڑی ہے، ان جابر قال ان کسفت الشمس فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم مات ابراہیم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جیسے آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم فوت ہوئے تو ظاہر بات ہے کہ نرینہ اولاد کس کو پیاری نہیں ہوتی، تو آپ بھی غمگین تھے، اور ادھر سے صحابہ کرام کی زبانوں سے یہ بات بھی ظاہر ہو رہی تھی کہ چونکہ آپ کے بیٹا فوت ہوا، آخر الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، جس کی وجہ سے سورج کو بھی غم آ گیا ہے، سورج گرہن ہو گیا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، روایت میں آتا ہے کہ آپ نے نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد آپ نے بڑی لمبی نماز پڑھائی، اور فرمایا کہ پہلی رکعت کے اندر حضرت عائشہ بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ آپ نے پہلی رکعت کے اندر بھی تقریباً 2.5 سپاروں کے برابر آپ نے تلاوت فرمائی، اور اسی طرح دوسری رکعت بھی لمبی آپ نے پڑھائی، لیکن پہلی رکعت سے تھوڑی کم تھی، رکوع سجدے بھی بڑے لمبے تھے، اور اس کے بعد آپ نے اصلاح فرمائی، بھائی ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اللہ اپنی قدرت کا اظہار ان کے ذریعے کرتے ہیں، لا یخسفان لموت احد ولا لحیاتہ، یہ سورج اور چاند کسی کے موت یا کسی کی زندگی کی وجہ سے بے نور نہیں ہوتے، بلکہ یہ اللہ کی ایک طاقت ہے۔ ایک اور حدیث میرے سامنے ہے، وَلَٰكِن يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهَا عِبَادَهُ، لیکن اللہ اس کے ذریعے لوگوں کے اندر ذرا احساس پیدا کرتے ہیں، خوف دلانا چاہتے ہیں، بھائی آخرت سے ڈرو، قبر کی تیاری کرو، اللہ کی طاقت سے ڈرو۔ پھر فرمایا جب تم اس قسم کا معاملہ دیکھو تو فرمایا فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِّن ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ، تو اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو پکارو، اللہ سے مانگو، اور اللہ سے معافی مانگو۔ ایک اور حدیث کے اندر یوں بھی ہے کہ صدقہ کرو، اور آپ نے خود بھی حکم دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امر النبی علیہ الصلوۃ والسلام بالعتاقۃ فی کسوف الشمس، سورج کے بے نور ہونے کے وقت آپ نے فرمایا کہ غلام آزاد کر دو، تو یہ بھی صدقہ کے اندر داخل ہے۔ اور ایک اور روایت میں فرمایا اذا رأیتم آیۃ فاسجدوا وای آیت اعظم، تو اس قسم کے آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو ہدایت فرمائی، صحابہ کرام کو ہدایت فرمائی، اور یہ نماز بھی آپ نے اس وقت تک جاری رکھی جب تک کہ سورج گرہن رہا، جب سورج گرہن ہونا ختم ہو گیا تو آپ نے نماز کا بھی سلام پھیر دیا اور خطبہ بھی دیا۔ اب اس بات کو لے کر سنسنی پھیلانا، پریشان کرنا، یہ بہت ہی بری بات ہے، اور کچھ نجی چینل جو ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر چینل ہوتے ہیں، اس قسم کی خواہ مخواہ کی سنسنی پھیلائے ہوتے ہیں، یعنی کہ گویا کہ بیٹھے ہی اسی لیے ہیں کہ لوگوں کے اندر خوف پیدا کریں، جس طرح 1 اپریل کو ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر ایک خوف پیدا کر دیا جاتا ہے کہ جھوٹی باتیں گھڑنا کہ فلاں یہ کام ہو، فلاں ہو گیا، تمہاری والدہ فوت ہو۔ کئی واقعات ہم نے ایسے سنے، کسی کے بیٹے کو فون کیا کہ تمہاری اماں فوت ہو گئی ہیں، وہ دبئی میں تھا تو وہاں پر ہی اس کے دل کو اٹیک ہو گیا، وہیں فوت ہو گیا، کہ اب اماں تو رہی نہیں، وہی ایک سہارا تھی، تو دل کو لگایا فوت ہو گئے۔ اس قسم کی سنسنی پھیلانا، پریشان کرنا، یہ کوئی دانش مندی بھی نہیں ہے، عقل مندی سے بھی یہ دور ایک حرکت ہے، اور دوسروں کو پھر ہلاکت کے اندر مبتلا کرنا، یہ بات بہت ہی بری ہے، بہت ہی غلط بات ہے۔ آپ جتنا ہو سکتا ہے ہم لوگ اللہ کی طرف غور کریں، اللہ کی طرف ہم لوٹیں، رجوع کریں، رجوع اللہ کریں، تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، استغفار کریں۔ اب ایک اور بات
کہ نماز کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کے حضرت ابن عباس سے غالباً یہ منقول ہے، آپ کا ایک عجیب انداز تھا. فرمایا کہ صحابہ نے سوال کیا رسول اللہ انا رأیناک تناولت شیئا من مقامک ھذا، ہم نے آپ کو اس جگہ سے تھوڑا ہٹتے ہوئے دیکھا، ثم رأیناک تقعقعت، پھر آپ واپس پلٹے، یعنی آگے بڑھے پھر آپ واپس پلٹے، ایسا کیا معاملہ تھا؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی رأیت الجنۃ فتناولت منها انقودا ولو اخذته لاکلتم منه ما بقیت الدنیا، میں نے جنت دیکھی اور جنت کا ایک انگوروں کا ایک گچھا میرے سامنے، میں نے اس کو توڑنا چاہا لیکن میں نے نہیں توڑا، تو اگر وہ آ جاتا تو رہتی دنیا تک آپ اس کو کھاتے رہتے، وہ ختم نہ ہوتا، کیونکہ لکھا ہے آگے اس کی وضاحت کے اندر کہ جنت کے پھلوں کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ جب ان کو توڑا جاتا اتنے اور لگ جاتے، یعنی گچھا آپ کے سامنے آپ توڑتے اور لگ جاتا، یعنی کہ یہ دنیا گزر جاتی وہ انگوروں کا گچھا ختم نہ ہوتا. اور اسی طرح آپ نے فرمایا ورأیت النار فلم ارک الیوم منظرا قط افزع، اور فرمایا کہ میں نے جہنم کو دیکھا اور آج جیسا پریشان کن منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا. اور ورأیت اکثر اہلہ النساء، یہ عورتوں کے بارے میں ذکر کر رہا ہوں، یعنی کہ حدیث ہے اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، عبارت پڑھ رہا ہوں. عورتیں ذرا سوچیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے اکثریت عورتوں کی جہنم میں دیکھی، یعنی کہ اس کو یوں کہہ لیں کہ جہنم میں عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. کیا فرمایا رأیت اکثر اہلہ النساء فقالوا بما یا رسول اللہ، صحابہ نے سوچا یا رسول اللہ یہ کیوں ہوا ایسا؟ آپ نے فرمایا بکفرہن، ان کی ناشکری کی وجہ سے. وہ کفر نہیں ہے جس کو ہم کہتے دار اسلام سے خارج ہو گیا. قیل یکفرن باللہ، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا وہ اللہ کا کفر کرتے، اللہ کا انکار کرتے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یکفرن العشیرۃ و یکفرن الاحسان، ایک خامد کی ناشکری کرتی ہیں اور یکفرن الاحسان، اور کسی کی احسان کی ناشکری کرتے ہیں. لو احسنت الی احداہن الدہر ثم رأت منک شیئا قالت ما رأیت منک خیرا قط، اگر آپ اس پہ ساری زندگی احسان کریں، اس کے ساتھ بھلائی کریں، کبھی کوئی ہلکی سی اچھائی کریں، ساری زندگی اچھائی کریں، کبھی کوئی کمی ہو جائے گی تو فوراً کہیں گی میں نے تو تمہارے طرف سے کوئی بھلائی دیکھی نہیں، ما رأیت خیرا منک قط، کوئی اچھائی دیکھی ہی نہیں ہے. تو یہ چیز اصلاح کرنے کی ہے، یہ کوئی تنقید کی نہیں ہے. مردوں کے ہاتھ بازدہ یہ ہتھیار آ جاتا ہے کہ اس کو لے کر جو ہے دوڑ پڑتے ہیں، اپنی کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں دیکھتے. عورتوں کے اوپر چڑھتے ہو تم ناشکری، تم جہنم میں زیادہ جاتے. کئی ایک اوریجنل کیس بھی ہم نے سنے ہیں کہ مرد جو ہے ان چیزوں کو لے کر عورتوں کو زد و کوب بھی کرتے ہیں اور بار بار انڈر پریشر بھی کرتے ہیں، پریشان بھی کرتے ہیں. یہ چیزیں اس طرح کی نہیں، کیونکہ ہم مرد بھی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں، ہماری بھی کوتاہیاں ہیں، ہر آدمی جو ہے خطا کا پتلا ہے. بہرحال یہ سوچنے کی ضرورت ضرور ہے کہ عورتوں کو بھی، عورتیں چاہے وہ ہماری مائیں ہوں، بہنیں ہوں، بیٹیاں ہوں، تو محلے والے جو بھی ہو، بہرحال ہر ایک کو اس طریقے سے سوچنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف لو لگانی چاہیے اور سنسنی پھیلانی بھی نہیں چاہیے اور ان چیزوں کے اندر آنا بھی نہیں چاہیے.